السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جیسا ہندوستان میں وقف امendment بل کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، تائید بھی ہو رہی ہے، لیکن مخالفت جو ہو رہی ہے اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ لوگوں میں بہت ساری بے چینیاں ہیں، تشویش ہے کہ آخر اس بل میں ہے کیا جس کی اتنی بڑے پیمانے پہ مخالفت ہو رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف ترمیمی بل میں ایک جو اس میں ایکٹ ہے جو وقف بائی یوزرز کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی نقصان دہ جو ہے ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس اگر دستاویزات نہ ہو، اگر آپ دستاویزات پیش نہ کر سکے تو پھر جو ہے وہ وقف پراپرٹی نہیں کہلائے گی. جب اس کی اگر گزٹ میں بھی وقف گزٹ میں بھی اگر انٹری ہوتی ہے تب بھی جو ہے وقف کی جائیداد نہیں کہلائے گی، اس کو جو ہے حکومت اپنے انڈر کنٹرول کر لے گی. یہ وقف بائی یوزرز کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس میں ترمیم کرتے ہوئے یہ وقف بائی یوزرز کے مسئلے کو ہٹائیں. اور جتنے بھی ہماری اپنی پرانی وقف جائیدادیں ہیں جیسے 400 سال 500 سال کی ہیں، اس میں مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، تو اب ان کے پاس تو کسی کے پاس دستاویزات ملیں گے نہیں. آپ دیکھیے کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی میں آپ کو مثال دوں کہ برسہ برس سے یہاں ہلز کا آپ دیکھیے کہ کتنی کروڑوں روپے کی ہماری اپنی جائیداد ہم ہار گئے، وہ وقف کو اس کا حق نہیں ملا. چندرا بابو نائیڈو کے دور میں آپ دیکھیے وہاں پر آندھرا میں جو ہے ایک پراپرٹی ایک بڑی کمپنی کو دے دی گئی، کچھ پیسے لیے گئے، اور جو ہے وہاں پر کوئی خاطر خواہ جس حساب سے پیسہ وقف بورڈ کو آنا چاہیے تھا نہیں آیا. ایئرپورٹ کا لے لیجئے آپ، ایئرپورٹ کی جو ہے جائیداد وقف تھی، وہاں پر جو ہے ہماری جائیداد لی گئی لیکن اس کا پیسہ ہمیں نہیں دیا گیا. تو بہرحال پہلے سے ہی کافی لوٹ مار ہمارے اپنے اوقافی جائیدادوں کی ہو چکی ہے. اب یہ بل کے بعد تو اور آسان ہو جائے گا لوٹ مار کرنے کے لیے. میں آپ کے چینل کے ذریعے ایک بات جو ہے تمام یعنی وہ لوگ جو اب تک کے حکومت کرتے آئے ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت تحفظ کی تو ہر حکومت بات کی، لیکن آج تک کس نے وقف کا تحفظ کیا؟ صرف اور صرف وقف املاک کی تباہی کی گئی. ہمارے ریاستی وقف بورڈ جو تلنگانہ کا جو ہمارا وقف بورڈ ہے جناب عظمت اللہ حسینی صاحب سے میں اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ آپ ایک فگر جاری کریے کہ بائیفرکیشن کے وقت وقف میں کتنی جائیدادیں تھیں ان 10 سالوں میں اور کتنے کیسز چل رہے ہیں. اور آندھرا پردیش جب متحدہ آندھرا پردیش تھا تو اس وقت ہماری اپنی کتنی جائیدادیں ہماری ریاست میں وقف تھی، اس کا بھی جو ہے ایک ہمارے کو جو ہے ڈاٹا جاری کرنا چاہیے تاکہ معلوم تو ہو کہ یہ لوٹنے والے کیسے کیسے طریقوں سے جائیدادوں کو لوٹے. وقف بل کی تو میں سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہوں. یہ وقف ترمیمی بل جو آیا ہے اس کی میں مخالفت کر رہا ہوں، اور مرکزی حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ وقف بائی یوزرز کا جو ہے وہ اور جو وقف بورڈ میں غیر مسلموں کا جو داخلہ دیا جا رہا ہے اس پر بھی مجھے سخت اعتراض ہے. کیونکہ کاشی متھرا کی جتنے جو ہے ان کے ٹرسٹ ہیں، کیا آپ وہاں پر کسی مسلمان بھائی کو جگہ دیں گے؟ آپ نہیں دیتے. آپ ارے کئی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ سیکرٹری لیول کا آفیسر بھی مسلمان ہونا چاہیے، یعنی کلرک کا جو پوسٹ ہے وہ بھی جو ہے ہندو ہونا چاہیے، یعنی مسلمان نہیں ہونا چاہیے. اور سیکرٹری لیول کا بھی جو ہے آفیسر جو ہے ہندو ہونا چاہیے، مسلمان نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو آپ کے تمل ناڈو ریلیجن جو ایکٹ ہے وہاں پر انڈومنٹ کا، آندھرا پردیش کا بھی دیکھ لیجئے، کرناٹک کا دیکھ لیجئے، اور جیسے کہ ابھی آپ کو میں کاشی کا جو ہے ایگزامپل دیا، مثال دیا، وہاں دیکھ لیجئے. جب کہیں پر بھی جو ہے مسلمان کی انٹری نہیں ہے تو مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، جو یہ ٹھیٹ مسلمانوں کا ادارہ ہے، وقف ادارہ بالخصوص مسلمانوں کا ہے، اس کے اندر کسی اور کی جائیداد نہیں ہوتی ہے، تو اس میں پھر آپ کسی اور قوم کے لوگوں کو انٹری کیسے دیں گے؟ تو میرا اعتراض اس پر بھی ہے. تو مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس میں ترمیمات لائیں، چاہے وہ وقف بائی یوزرز کا مسئلہ ہو اور چاہے وہ یہ جو وقف بورڈ میں سینٹرل وقف کونسل میں جو اور قوم کے لوگوں کو انٹری دی جا رہی ہے اس کے اوپر یقیناً روک لگنا چاہیے. یہ وقف بورڈ کی جو بل آ رہی ہے اس سے قبل بھی جو وقف کی جائیدادیں ہیں جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟
میں آپ سے ابھی کہا نا کہ متحدہ آندھرا پردیش جی جس وقت تھا تو اس وقت جنہوں نے بھی حکومتیں کی وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں کیا وقف کی املاک کی بربادی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ چندرا بابو نائیڈو کے دور میں وقف املاک کی بربادی ہوئی۔ یہ 2014 سے لے کر کے جو ماضی کی حکومت گزری، کیا اس میں وقف املاک کی بربادی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ تو حکومتوں کے ساز باز سے ہی وقف املاک برباد ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی جو کانگریس کی گورنمنٹ ہے، ریونت ریڈی صاحب سے ہم پرزور مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ آپ وقف املاک کی حفاظت کریں اور جو قبضے دار ہیں ان کو فوری طور پر تخلیہ کروایا جائے۔ اور جہاں تک کہ بل کا مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ترمیمات آنی چاہیے۔ اور ویسے بھی پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کا اجلاس آج دوسرا اجلاس تھا، مجھے اب تک اطلاع ملی نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن پہلے اجلاس میں تو یہ طے ہوا تھا کہ عوامی رائے لی جائے گی۔ تو جب عوامی رائے لی جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام وقف بل کی تائید کرے گی، بلکہ عوام تو وقف بل کی مخالفت کرے گی۔ اس کے سائٹس دیے گئے ہیں، آپ کو ٹیلی فون نمبرز دیے گئے ہیں، ای میل دیے گئے ہیں۔ میں تمام عوام سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ اس ای میل پر جائیں اور آپ اپنا اعتراض درج کروائیں۔ مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے کیا کوئی بڑے منسٹر یا کوئی بڑی حکومتی سطح پر کوئی نمائندگی کی گئی ہے اس بل کے خلاف؟ نہیں، دیکھیے ابھی تک انجمن خادریہ ہو یا سیرت النبی اکیڈمی ہو، اس مسئلے پر اب تک کوئی نمائندگی نہیں کی ہے، اسی لیے کیونکہ وہاں پر پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی اور اس میں ہمارے اپنے شہر کے معزز رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، اور شاید کچھ درگاہوں سے تعلق رکھنے والے حضرات کو بھی اس کمیٹی میں رکھا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلے کمیٹی کا کیا موقف رہتا ہے، کمیٹی کیا بولتی ہے۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو نہ صرف ہم وزراء سے اس معاملے میں نمائندگی کریں گے، بلکہ ہم عدالت عالیہ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس بل کے خلاف۔ بل کی تائید کس بنیادوں پہ اور کون کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے بل کی تائید کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہم اس سے مطلب اسی لیے نہیں ہے کہ ہم بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور جو مخالفت ہے میں آپ کو پوائنٹس کہہ چکا ہوں۔ ایک وقفہ یوزرز کے اوپر میرا اپنا اعتراض ہے جس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور وقف کونسل اور اسٹیٹ وقف بورڈ میں جو دوسرے قوم کے لوگوں کو ممبر بنانے کی بات کی جا رہی ہے، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس بل میں یہ ترمیمات لائیں، اور عوام سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ جو ای میل دیا گیا ہے، جو سائٹ دی گئی ہے، آپ اس میں جائیں، اپنا اعتراض درج کروائیں۔ یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی ہٹلر شاہی نہیں ہے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومت ایک بل بنائی، آپ کے سامنے آئی، آپ کے اپنے ملک کا آئین، آپ کا ملک کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا اعتراض درج کروائیں، تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جائیں اور اپنا اعتراض درج کروائیں۔ صرف تقاریر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں تمام سے۔ آپ تقریر کر دیں گے، بیان دے دیں گے، اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ بی پریکٹیکل، آپ پریکٹیکل کام کریں، آپ اپنا اعتراض درج کروائیں۔ طلاق ثلاثہ کے وقت بھی ایسے ہی ہوا۔ ارے ہم بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا اعتراض درج کرواؤ، آپ لاء کمیشن کو جاؤ، آپ سائٹ پر جا کر اپنا اعتراض کرو۔ نہیں ہم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کیا ہوتا بھائی؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ پریکٹیکلی کوئی کام کریں، آپ جائیے حکومت کی سائٹ پہ جا کے اعتراض درج کروائیے۔ ڈاٹا آئے گا کہ کتنے لوگوں نے تائید کی، کتنے لوگوں نے مخالفت کی، رزلٹ آنے میں سہولت ہوگی۔ جس طریقے سے ووٹ ڈالنے آپ جاتے ہیں نا، آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے، خالی انتخابی جلسہ کریں گے تو کیا نمائندہ جیتے گا؟ نہیں جیتے گا۔ انتخابی جلسے کے ساتھ آپ کو ووٹ بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی آپ اس بل کی مخالفت بھی کریے اور اعتراضات بھی درج کروائیے، تاکہ پورا آن ریکارڈ ہو کہ کتنے لوگوں نے مخالفت کی، کتنے لوگوں نے تائید کی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمان قائدین اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ اوقاف کی زیادت ہوگی، کیونکہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سپورٹ تو یہ نچلے لیول کے لوگ کرے سے۔ دیکھیے جہاں تک کہ سوال مسلم قیادت کا ہے، مسلم قیادت ہر وقت ہماری اپنی ایوان میں وقف کی حفاظت کے لیے آواز اٹھاتے آئی ہے، اٹھا رہی ہے۔
رہا سوال کچھ کرپٹ آفیسرز، کچھ کرپٹ متولیز اس میں ملوث رہے اور ساز باز کرتے ہوئے وقف جائیدادوں کو برباد کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خبروں کے جو پیسے لیتے ہیں، لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، جو بن کے بیٹھے ہیں ٹھیکیدار، تکیے دار، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. جو خبور کے پیسے لیتے ہیں غربا کی تدفین کے لیے، جو جا کر آپ پوچھو تو بولیں گے 50,000 دو، 1 لاکھ دو، 2 لاکھ دو، کماتے کچھ نہیں ہے. یہ ان کا روزی روٹی، ان کے بچوں کا پالنا خبروں کی آمدنی پر ہے. ان کے اوپر روک لگائیے. ایسے جو کرپٹ متولیز ہیں ان کو فوری سسپینڈ کیجیے آپ، اور جتنے لوگ ساز باز کر کے وقف املاک کو برباد کیے ہیں ان کا ریکارڈ نکالے اور ان کو سسپینڈ کریں آپ. کیونکہ وقف کی جو جائیداد ہوتی ہے، جو وقف کرتا ہے اس کے واقف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وقف کرنے والے کا منشا کیا ہے؟ کیا وقف اولاد ہے، وقف برائے عود لوبان ہے، وقف برائے بارگاہ ہے، وقف برائے تدفین ہے، وقف برائے فلاح بہبود ہے؟ یہ دیکھیے آپ کیا ہے. اگر منشا جو ہوتا ہے وقف کا اسی پر چلنا چاہیے، یہ بات کو ذہن میں رکھیے. لیکن یا تو مسئلہ کیا ہے، وقف کسی اور مسئلے میں ہے، استعمال کسی اور میں ہوتا ہے. یہ خود سب سے بڑا گناہ ہے. اگر وقف برائے جو ہے تدفین ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے آپ، لیکن آپ خبور بیچ رہے ہیں، آپ یہ گناہ ہے. اپنی اولاد کو پالنے کا کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، تو اس پر بھی روک لگنا چاہیے. وقف ترمیمی بل کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی مخالفت ہونا چاہیے جو لوگ وقف املاک کو برباد کیے ہیں، وقف املاک کا غلط استعمال کیے ہیں.